بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدائے حیدری میں اب آپ سنیں گے سیاسی معاملات۔ اس وقت ہمارے ملک میں آپ جانتے ہیں کہ حالات اس طرح کے ہیں کہ انسان مہنگائی کی وجہ سے تمام پاکستانی بے حد پریشان، زندگی گزارنا مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مڈل کلاس سفید پوش طبقہ بے حد پریشان ہے، بل دینا مشکل، غذائی اجناس خریدنا مشکل، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے اس قدر مشکلات بڑھ گئی ہیں کہ بجلی کے بل، سوئی گیس کا بل، اس قدر گورنمنٹ نے ان کے ریٹس بڑھا دیے ہیں کہ لوگ بہت پریشان حال ہے۔ اصل میں یہ جو تمام تر چیزیں ہیں، ہم دیکھیں، ہم اگر جب سے یہ ملک مرز وجود میں آیا ہے اور جب سے اس ملک میں جمہوریت سیاسی ڈھانچے کی بنیاد رکھی گئی اور حکومتیں آتی گئیں جاتی گئیں، یہاں تک کہ ہم نے ملک کا ایک حصہ 50 سال ہو چکے ہوئے کہ ہم نے ایک اپنا بازو بنگلہ دیش جو پہلے پاکستان کا حصہ تھا، پاکستان تھا، جس کو ہم کٹوا چکے ہیں، کھو دیا ہم نے، اور آج بنگلہ دیش بھی ان کے آپ دیکھ لیں خزانے میں ریزرو کتنے ہیں، بنگلہ دیش میں حج کے حالات آپ دیکھ لیں کیا ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں سیاسی حالات کی وجہ سے یہ جو معاشی حالات خراب ہوئے ہیں کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یہاں حج سیزن میں حج کا کوٹا مکمل نہیں کر سکے۔ اتنا مہنگا حج ہے کہ 12 لاکھ سے سرکاری حج اور پرائیویٹ حج جوں آپ اگر مکتب نمبر 1 میں ہیں تو وہ 20 لاکھ سے بھی زائد میں آپ کو حج 25-30 تک ممکن ہو۔ تو اس قدر حالات یہ بنے کہ وہاں بنگلہ دیش میں حج، ہمارے پڑوس انڈیا میں حج عبادات عمرہ بہت سستی ہیں۔ وہاں جس طریقے سے حاجیوں کی، معتمرین عمرہ والوں کی عزت ہے، ہمیں مختلف وہاں کے حجاج یا عمرہ کرنے والوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں جس انداز میں وہاں کے ٹریول ایجنٹ یا وہاں کے وہ لوگ جو اس طرح کی خدمات سر انجام دیتے ہیں، اپنے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، باوجود ہے کہ انڈیا ایک لیبرل حکومت ہے، کوئی وہاں مسلمان حکومت نہیں ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ کس قدر پریشانی ہے۔ اس 75 سالہ دور میں ہماری پہلی نسل جو پاکستان بننے کے بعد بڑی تھی، انہوں نے یہی کہا کہ اب بس پاکستان کے حالات بدل جائیں گے، انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے صورتحال بہتر ہو جائے گی، لیکن اگلی نسل آ گئی تب بھی بہتر نہیں ہوئی۔ اب ہم چل رہے ہیں اس ملک میں، ہم اپنی نسلوں کو کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ تک ملک کے حالات بہتر ہو جائیں، لگتا نہیں کہ آنے والے نسلیں وہ بھی، ہماری آنے والی جو اگلی نسل ہے وہ ملک کے بہتر حالات دیکھ سکے۔ اس کی بنیادی وجہ کہ ہم میں سیاسی شعور کی کمی ہے۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں سیاست دین سے جدا ہے۔ اگر کوئی عالم سیاست میں یا کوئی نیک آدمی، غیر علماء بھی سیاست کر رہے ہیں، ان میں بہت سارے نیک لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، جن کی خدمات بھی اچھی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے حوالے سے اب بلوچستان کے ایک ہیں جو قومی اسمبلی کے ممبر، اتنا خوبصورت وہاں پر علاقے میں کام کیے، ایک مثالی جگہ بنائی ہے۔ اس طرح کے اچھے لوگ بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں، لیکن ہم اگر شریف لوگوں کو، حیا والوں کو، ہم اگر غیرت والوں کو، عوام کا خیال رکھنے والوں کو ہم اگر ووٹ نہیں دیں گے، ملک کے حالات یہی ہوں گے۔ آپ اگر بدمعاش کو، آپ لچے، لفنگے، لٹیرے، شرابی، زانی، اللہ رب العزت کے نافرمان، جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے اور جو تمام تر معاملات میں اللہ سے نہیں ڈرتا، آپ اگر اس کو اپنا مقتدی رہنما بنائیں گے تو پھر یہی حال ہوگا جو پچھلے 75 سال سے اس قوم کا ہو رہا ہے۔ اس لیے اس قوم کو سیاسی شعور میں اپنے آپ کو بدلنا ہے، اور سیاسی اعتبار سے اپنے آپ کو اس انداز میں بدلنا ہے کہ ہم اپنے جن لوگوں کو منتخب نمائندہ کہتے ہیں، جنہیں ہم ووٹ دے کے اسمبلی میں پہنچاتے ہیں، آپ جانتے ہیں جن کو ہمارے ووٹ سے وہ ممبر قومی اسمبلی یا ممبر صوبائی اسمبلی بنتے ہیں، ہم انہیں مل نہیں سکتے۔ ہمارے ووٹ سے جو شخص اقتدار میں آتا ہے، وہ بعد میں ایک غریب آدمی کا کوئی مسئلہ بیچارہ لے کے چلے جائے، اس سے در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں۔ تو اس لیے عوام کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو بدلیں، آپ اپنی سوچ کو بدلیں کہ ہم نے ووٹ صرف برادری ازم پہ، ہم نے ووٹ صوبائیت پہ، ہم نے ووٹ لسانیت پہ، ہم نے ووٹ مذہبی اس حوالے سے کہ میں اس کو ووٹ دوں گا، میرا جو سکول آف تھاٹس ہے یا میرا جو مسلک ہے، میں نے بس اس بندے کو ووٹ دینا ہے، پھر کچھ بھی بدلنے والا نہیں ہے، پھر ایسا ہی چلے گا جیسا چل رہا ہے۔
اور جیسے پہلے ہی ہماری ایک نسل مایوس ہو کے قبروں میں چلی گئی اور وہ کچھ اچھا نہیں دیکھ سکے، اور ہم بھی ایسی قبروں میں چلے جائیں گے، کچھ اچھا نہیں دیکھ پائیں گے، اور ہماری آنے والی نسل بھی ایسے ہی چلی جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان حالات میں اپنے آپ کو بدلیں، ہم یہ سوچ ختم کریں کہ لینڈ کروزر والے کو، یہ سوچ ختم کریں ارب پتی کھرب پتی کو ووٹ دینے، یہ سوچ ختم کریں ایک لٹورے اور بدماش کو ووٹ دینے، یہ سوچ ختم کریں کہ ہمارے ملک کا اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو ہمارے محلوں کے بدماش، ہمارے شہروں کے بدماش ہیں، قبضہ گروپ ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، خواتین کی عزت لوٹتے ہیں، ایسے لوگ جو نوکریوں کے جھانسے دے کر کے خواتین کی عصمت تار تار کرتے ہیں۔ اگر اسی طرح کا ہوگا، یہی ہماری سوچ ہوگی، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، یہاں کچھ بدلے گا نہیں، حالات مزید برے سے برے ہوں گے، مزید بدتر حالات ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم سیاسی شعور اپنے اندر لے کے آئیں، سیاست دین سے جدا نہیں ہے، دین کا ایک جزو ہے، ایک حصہ لازم ہے، اور اگر سیاست کو دین سے جدا کرنے کی کوشش کی گئی، جیسا کہ کوشش جاری ہے، کوشش کر رہے ہیں، پھر کچھ بھی نہیں بچے گا، پھر سیاست صرف گند ہوگا، اور اس گند میں جو بھی اس گندی دلدل میں اپنے آپ کو اپنے پاؤں ڈالنے کی کوشش کرے گا، پھر وہ اس میں سے نکل نہیں سکے گا۔ اللہ ہمیں سیاسی شعور عطا فرمائے۔